جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کے آس پاس سے گھی نکال دیا جائے، چوہا بھی نکال دیا جائے، گھی بھی آس پاس سے نکال دیا جائے، جمع ہوا ہو تو باقی گھی پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد ناپاک ہو گیا تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا شہد ہے اس سے زیادہ اس میں پانی ڈالا جائے، یعنی اگر 1 پاؤ شہد ہے تو اس میں آدھا کلو پانی ڈال دیا جائے اور اس کو ابالا جائے، پکایا جائے، خوب اتنا پکایا جائے کہ صرف شہد ہی 1 پاؤ جو تھا وہ بچ جائے، پانی سارا ہی جل جائے تو وہ شہد پاک ہو جائے گا۔ اس طرح 3 مرتبہ کیا جائے۔ ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تیل ہے اتنے اس میں پانی ڈالا جائے اور اس کو خوب ہلایا جائے، پھینٹا جائے اور اوپر سے تیل نکال لیا جائے، پانی نیچے رہ گیا، تیل اوپر آ جائے گا تو پانی پھینک دیا جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرنے سے تیل پاک ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک پاک کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ تیل کے اندر، ناپاک تیل کے اندر پانی ڈالا جائے، جتنا تیل ہے اتنا ہی پانی ڈالا جائے، اس کو خوب ابالا جائے، پکایا جائے حتیٰ کہ پانی جل جائے تو تیل جو ہوگا وہ پاک ہو جائے گا۔ جائے نماز میں ہاتھ، پاؤں اور ناک رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو بھی صحیح تو نماز ہو جائے گی، لیکن نجاست کے نزدیک نماز پڑھنا اس میں کراہت ہے۔ لکڑی کا تخت اگر ایک طرف سے ناپاک ہے تو اگر وہ اتنا موٹا ہے کہ اس کو موٹائی میں چیرا جا سکتا ہے تو اس کو الٹا کر کے نماز اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر بالکل باریک ہے، وہ چیرا نہیں جا سکتا تو پھر نماز اس پر جائز نہیں ہے۔ جو زمین گوبر سے لیپی گئی ہو اور وہ خشک ہو گئی تو اس پر بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ ہاں، اس کے اوپر کوئی کپڑا بچھا لیا، موٹا سا کپڑا، تو پھر اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ناپاک سرما یا کاجل ڈالا اور وہ آنکھ میں پھیل گیا تو اس کو بھی دھونا واجب ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑوں میں نجاست لگی دیکھی، اگر گمان یہ غالب ہے کہ اس کو میں بتا دوں گا کہ یہ دھو لے گا تو اس کو بتانا واجب ہے۔ بعض اوقات آدمی کے کپڑے کے پچھلی طرف کوئی نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے، اس بندے کو نہیں پتا ہوتا، اگر کوئی مسلمان دیکھے تو اس کو بتا دینا ضروری ہے کہ تیرے کپڑے ناپاک ہیں، تاکہ وہ کہیں ناپاک کپڑوں میں نماز نہ پڑھ لے۔